سوال ایک یہ پوچھا ہے کسی نے کہ ایک آدمی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہتا ہے اور کوئی اور سورت زبان پر جاری ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی فرض کر لیجئے کہ وہ سورت پڑھنا چاہتا ہے قل هو اللہ، اور اس نے شروع کر دی تبت یدا سے، تو اس کی ترتیب اگرچہ باطل قرار پائے، یعنی جس سیکوینس میں سورت ایک کے بعد دوسری پڑھ رہا تھا، یہ واقعہ اس کو پیش آ گیا مثلا دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، تو کسی بھی رکعت میں جب یہ پیش آئے تو ایک حرف بھی اگر وہ پڑھ دے تو اس کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ وہ اس سورت کو پورا کرے اور اس سے علاوہ سورت کو چھوڑ دے۔ مثلا اس نے قل هو اللہ پڑھنی تھی اور تبت کا لفظ اس نے کہہ دیا، تو اسے چاہیے کہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ پڑھے، وہ قل کو چھوڑ دے، اگرچہ ترتیب میں وہی آ رہی تھی۔ یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو بھولے سے ایسے کر دے، مگر جان بوجھ کے ایسے کرنا کہ صورتوں کی ترتیب کو توڑنا جان بوجھ کے، یہ مکروہ عمل ہے، اس کی فقہا نے اجازت نہیں دی۔ فقہا کہتے ہیں کہ ہمیشہ نماز میں قرآن کریم کو سورتوں کے تسلسل کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ عمل قرات کا ہے، خود نماز میں شامل نہیں ہے، یعنی بئی معنی کہ پڑھ رہا تو ہے آدمی نماز میں ہی، لیکن اس کا اصل تعلق قرات سے ہے، تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں اس مسئلے کو کہ آدمی نے کوئی سورت پڑھنی تھی اور صورتوں میں ترتیب کے اعتبار سے وہ آ رہا تھا، اور اس کی زبان پہ کوئی اور چیز جاری ہو گئی۔ مثلا پڑھنا تو اس نے یہ تھا کہ واللیل اذا یغشی، پڑھنا تھا سبح اسم ربک الاعلی، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو وہ سورت شروع کرنے لگا تو اس کی زبان پہ عما یتساءلون شروع ہو گئی، تو اس صورت میں اب سے عما ہی پڑھنا چاہیے، اگرچہ اس نے ایک حرف ادا کیا ہو، کیونکہ اگر وہ اس صورت کو اب چھوڑ کے اصل کی طرف آتا ہے، سبح اسم پڑھنی تھی اور اما پڑھ گیا، اما کا لفظ جب کہہ دیا تو اب وہ اس صورت کی طرف نہ جائے، یہ گناہ کی بات، اگرچہ تبدیلی ہوتی ہو صورتوں کی ترتیب میں، گناہ کی بات، اور اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔